یقینی طور پر تاخیر پر قابو پانے اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے پر آج میں بات کروں گا۔ میرا نام سعید حسن ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے چینل پر آئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ تاخیر مطلب پروکراسٹینیشن، جان بوجھ کر تاخیر کرنا، دیر کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ تاخیر کسی کام یا کاموں کے سیٹ میں تاخیر یا ملتوی کرنے کا عمل ہے۔ یہ بہت سے عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بشمول ناکامی کا خوف، کمال پسندی مطلب پرفیکشنزم، حوصلہ افزائی کی کمی مطلب آپ کو کوئی حوصلہ نہیں دیتا تو آپ کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اور خلفشار تاخیر ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دونوں پر منفی اثر ڈالتی ہے، نیگیٹو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی زندگی پر، اعتمادی کا باعث بن سکتا ہے، اور اعتمادی یہ ڈیڈ لائنز خراب کارکردگی اور کھوئے ہوئے مواقع کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پیداوار کو بڑھانا، اپنی پروڈکٹیوٹی مطلب پیداوار کو پروڈکٹیوٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پوری ویڈیو میں یاد رکھنا ہے۔ پیداوار پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اسے متعدد عوامل سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، بشمول واضح اہداف کا تعین کرنا، کاموں کو توڑنا، مؤثر طریقے سے وقت کا انتظام کرنا اور خلفشار سے بچنا۔ پیداواری صلاحیت میں اضافہ بہت سے فوائد کا باعث بن سکتا ہے، بشمول بڑے ہوئے منافع، بہتر کارکردگی اور زیادہ اطمینان۔ تاخیر پر قابو پانے اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی۔ اب میں آپ کو اس کی حکمت عملی بتاؤں گا۔ واضح اہداف اور آخری تاریخ طے کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، گول بنانے اور اس کی ڈیڈ لائن بنانی ہے کہ اس تاریخ تک یہ کرنا لازم ہے۔ آپ کو کیا حاصل کرنا ہے اور اسے کب کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی واضح سمجھنا ہے۔ آپ کو ٹریک پر رہنے اور تاخیر سے بچنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ٹاسکوں کو چھوٹے، زیادہ قابل انتظام مراحل میں تقسیم کریں۔ یہ بڑے اور مشکل کاموں کو کم بھاری اور زیادہ قابل حصول بنا سکتا ہے، مطلب ان کو اچیویبل بنا سکتا ہے۔ اپنے وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ کاموں پر کام کرنے کے لیے مخصوص اوقات کا تعین کرنا اور ان اوقات پر زیادہ سے زیادہ قائم رہنا۔ خلفشار سے بچیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے فون کو بند کرنا، اپنے کمپیوٹر پر غیر ضروری ٹیبز بند کرنا اور کام کرنے کے لیے پرسکون جگہ تلاش کرنا، مطلب آپ کو ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ خلفشار کا مطلب ڈسٹریکشن۔ بریک لیں، یہ مطلب معلوم ہو سکتا ہے لیکن دن بھر مختصر وقفے لینے سے آپ کی توجہ مرکوز رکھنے اور نتیجہ خیز رہنے میں مدد مل سکتی ہے، مطلب آپ نے بریکس لینی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر 5 منٹ کی بریک آپ لیں۔ آپ اپنے آپ کو انعام دیں۔ جب آپ کوئی کام مکمل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس چیز سے نوازیں جس سے آپ لطف اندوز ہوں، اس سے آپ کو حوصلہ افزائی اور ٹریک پر رہنے میں مدد ملے گی۔ ایک سپورٹ سسٹم تلاش کریں۔ کسی کو آپ کو جواب دہ ٹھہرانے سے آپ کو تاخیر پر قابو پانے اور آپ کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب امپورٹنٹ پوائنٹ، اضافی نکات میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ آپ نے غور سے سننے۔ اپنے آپ پر مہربان بنیں۔ ہر کوئی وقتاً فوقتاً پروکراسٹینیٹ کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، یہ کامن ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ پھسل جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نہ مارو، بس اپنے آپ کو اٹھائیں اور دوبارہ شروع کریں۔ اپنی کامیابی کا تصور کریں۔ اب آپ نے اپنی کامیابی کو ویژولاائز کرنا ہے۔ خود کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی تصویر بنائیں اور یہ کتنا اچھا لگے گا، اس سے آپ کو حوصلہ افزائی، ٹریک پر رہنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اپنی ذہنیت کو بدلیں۔ تاخیر کو ایک بری عادت سمجھنے کی بجائے اسے ایک چیلنج کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں، اس کو چیلنج سمجھیں، چیلنج۔ تاخیر پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو چیلنج کریں اور دیکھیں کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ نتیجہ، جو اس کا رزلٹ ہے وہ بتانے والا ہوں۔ تاخیر کو توڑنا ایک مشکل عادت ہو سکتی ہے، ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے، یہ انسان کے آگے ہر چیز ممکن ہے۔ اوپر بیان کردہ حکمت عملی پر عمل کر کے آپ تاخیر پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ صبر اور ثابت قدم رہنا یاد رکھیں۔ ایک پیشنس آپ نے رکھنی ہے اور ڈٹرمائنڈ رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اور ہمت نہ ہاریں۔ وقت اور کوشش کے ساتھ اپنے آپ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ پیداواری زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے اس سے مدد ملے گی۔ یہ میری ویڈیو تھی، آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔